دنیا کا کوئی آدمی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ انسان کی ساری زندگی خیالات اور اطلاعات پر قائم ہے۔ جب تک کسی چیز کے بارے میں دماغ کو اطلاع نہ ملے اس وقت تک نہ کوئی عمل ہوتا ہے، نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کام کی شروعات کی تکمیل ہوتی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے پہلے دماغ میں اس کام سے متعلق، اس بات سے متعلق یا اس عمل سے متعلق اطلاع ہمیں ملتی ہے۔ مثلاً دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو کھانا بغیر بھوک کے کھائے۔ دنیا کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو پانی بغیر پیاس کے پیے۔ تو کھانا کھانا دراصل ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے پہلے سے دماغ میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کچھ کھایا جائے، اور اس کھائے جانے کی خواہش کا نام ہم نے بھوک رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کو پوری زندگی بھوک نہ لگے یا کھانا کھانے کا خیال نہ آئے تو وہ آدمی کھانا نہیں کھا سکتا۔ اسی صورت سے ہم دن بھر محنت مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ملازمت پر جاتے ہیں، یہ بھی ایک اطلاع کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مثلاً آپ کے سامنے قلم بھی ہے، میز بھی ہے، فائل بھی کھلا ہوا ہے۔ آپ جب اس فائل کو پڑھتے ہیں اور اس فائل کو پڑھنے کے بعد اپنے ارادے اور اختیار سے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دماغ میں اس فائل سے متعلق کوئی خیال آئے۔ مثلا اگر اس فائل کو آپ نے آگے بڑھانا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ اس فائل کو آگے بڑھا دیا جائے۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس فائل پر ایسے ریمارکس دیے جائیں جس سے یہ کام ہو جائے، تو آپ وہ ریمارکس اس پہ لکھیں گے۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں فائل ہونے کے باوجود، قلم ہونے کے باوجود، آپ کے ہاتھ میں حرکت ہونے کے باوجود فائل سے متعلق کوئی خیال نہ آئے تو آپ کچھ بھی نہیں لکھ سکتے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ آپ کچھ لکھنے بیٹھتے ہیں، خط لکھنے بیٹھتے ہیں، لیکن آپ کا دماغ خالی ہوتا ہے، بالکل اس میں کوئی خیال نہیں آتا، تو آپ وہ کاغذ ایک طرف رکھ کر کہتے ہیں کہ بعد میں لکھ لیں گے۔ یہی صورت دفتر سے گھر جانے کی ہے اور گھر سے دفتر جانے کی ہے۔ صبح بیدار ہونے کے بعد اگر کسی آدمی کو یہ خیال نہ آئے کہ اسے دفتر جانا ہے تو وہ زندگی بھر دفتر نہیں جا سکتا۔ دفتر سے چھٹی کرنے کے بعد اگر اسے یہ خیال نہ آئے کہ مجھے گھر جانا ہے تو وہ کبھی گھر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو مثال کے طور پر بیان کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی کا یہ تجربہ ہے، لیکن چونکہ آدمی اس طرف توجہ نہیں کرتا، غور نہیں کرتا، اس لیے یہ بات اسے نہیں نظر آتی ہے۔ لیکن آپ اگر غور فرمائیں تو اس میں آپ کو ایسی کوئی بات نظر نہیں آئے گی پوری زندگی میں جو آپ نے بغیر خیال کے کی ہو۔ جب سے آپ کو شعور حاصل ہوا یا شعور حاصل نہیں ہوا، جب سے آپ اس دنیا میں پیدا ہوئے اور جب تک آپ اس دنیا میں رہیں گے، اگر زندگی کی حرکات و سکنات کروڑوں سے متجاوز ہیں تو ان کروڑوں میں سے ایک حرکت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو آپ خیال آئے بغیر کر سکتے ہو۔ یہ ایسی بات ہے کہ اس پہ آپ ذرا سا بھی غور کریں تو اس بات کی آپ کے اندر ہی تصدیق ہو جاتی ہے۔ اب یہ بات کہ یہ خیال، پہلی تو بات یہ خیال آتے کہاں سے ہیں، دوسری بات یہ کہ دماغ پر جب یہ خیال وارد ہوتے ہیں تو کس طرح یہ خیالات الگ الگ ہوتے ہیں
اور کس طرح ہم ان خیالات میں معنی پہناتے ہیں. تو صورت یہ ہے کہ انسانی دماغ ایک تالاب کی طرح ہے. یہ مثال ہے کہ آپ اپنے تصور میں یہ بات لائیں کہ انسانی دماغ ایک تالاب کی طرح ہے. آپ نے تالاب دیکھے ہوں گے, مساجد میں بھی بنتے ہیں, ویسے بھی تالاب ہوتے ہیں. ایک ایسے تالاب کا تصور کریں جس کا پانی ٹھہرا ہوا ہے, یعنی اس میں کوئی لہریں نہیں ہیں, یا اس میں کوئی پانی کے اندر کوئی ایسی حرکت نہیں ہے کہ جو حرکت آپ کو نظر آئے. اس ٹھہرے ہوئے تالاب میں آپ ایک ککری پھینک دیں, بیچ میں ایک آپ ککری پھینک دیں. اس ککری کے تالاب میں جاتے ہی آپ دیکھیں گے کہ پورا تالاب دائروں سے بھر جائے گا. چھوٹا دائرہ, بڑا دائرہ, اور بڑا دائرہ, اور بڑا دائرہ, اور سب سے آخر کا دائرہ تالاب کے کناروں پر آ کر ختم ہو جائے گا. اور آہستہ آہستہ یہ پورے دائرے ختم ہو جاتے ہیں اور نتیجے میں تالاب پھر ٹھہرا ہوا محسوس ہوتا ہے. یہ آپ کے سوچنے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ٹھہرے ہوئے تالاب میں اگر کوئی کنکر پھینکا جائے تو اس میں دائرے بنتے ہیں. اسی صورت سے جب انسانی دماغ میں جو تالاب کی طرح ہم اس کو سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں, تو انسانی دماغ میں ایک لہر آتی ہے, اطلاع کی ایک لہر آتی ہے. تو جیسے ہی وہ اس لہر کو آپ ککری کہہ لیجئے, جیسے ہی وہ لہر دماغ کے اندر داخل ہوتی ہے تو دماغ جو تالاب کی طرح ہے اس کے اندر دائرے بننے شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ دائرے ہیں جن دائروں میں انسان ساری زندگی گزارتا ہے. اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر جتنے جذبات و احساسات ہیں اور انسان جن حواس سے متعارف ہے اور ان حواس میں رہ کر زندگی گزارتا ہے, دراصل وہ تالاب میں دائرے بننے کا عمل ہے. دائرہ پہلے ایک چھوٹا سا ہوتا ہے, پھر وہی دائرہ بڑا ہوتا ہے, پھر اور بڑا ہوتا ہے, پھر اور بڑا ہوتا ہے, اور نتیجے میں وہ تالاب کے کناروں سے ٹکرا کر وہ دائروں کا عمل ختم ہو جاتا ہے. یہی حال ہماری زندگی کا ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی اطلاع لہر کے ذریعے وارد ہوتی ہے, نازل ہوتی ہے, تو ہمارے دماغ میں بے شمار دائرے بن جاتے ہیں. اور یہ دائرے ہمارے حواس ہیں, ہماری زندگی ہے اور ہماری زندگی کے تقاضے ہیں. اب ان دائروں میں جب تالاب پر ابھی آپ ذرا اندرونی طور پر ذرا غور فرمائیں, تالاب کو اپنی نظر میں رکھیں, یعنی اس کا تصور خیال کریں. تالاب میں جو دائرے چھوٹے بن رہے ہیں, پھر بڑے بن رہے ہیں, پھر بڑے بن رہے ہیں, پھر بڑے بن رہے ہیں, تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے لیے یا کسی عمل کے لیے یا کسی تقاضے کی تکمیل کے لیے ہمارے دماغ میں جب اطلاع کی لہر داخل ہوتی ہے تو ہمارے اندر ایک وہم پیدا ہوتا ہے کسی کام کے بارے میں. وہم سے مراد یہ وہم نہیں ہے شک شبہ والا وہم نہیں. وہم سے مراد یہ کہ دماغ اس دائرے کی طرف متوجہ ہوتا ہے, لیکن دماغ کے اندر جو معنی پہنانے کی ایجنسی ہے جس کو ہم شعور کہتے ہیں, وہ اس دائرے کو سمجھ نہیں پاتا کہ یہ دائرہ کیا ہے. یہ تو اس کے شعور کے سامنے آ جاتا ہے کہ ایک دائرہ بنا, لیکن وہ شعور یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس دائرے کا منشا کیا ہے یا اس دائرے کے پھیلاؤ میں کیا صورتحال واقع ہونے والی ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ لہر کی پہلا جو اسٹیپ ہے وہ وہم ہے, یعنی کسی چیز کے کرنے کے بارے میں ایک ہلکا سا, بہت ہلکا سا ایسا خاکہ پیدا ہوتا ہے کہ جس خاکے کی آپ تفصیلاً وضاحت نہیں کر سکتے. پھر یہ ایک چھوٹا دائرہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر خیال کی ایک صورت پیدا ہوتی ہے. پھر یہ دائرہ اور بڑا ہوتا ہے تو یہ خیال تصور کی صورت اختیار کر جاتا ہے.
جب یہ دائرہ اور بڑا ہوتا ہے تو یہی تصور مظہر بن جاتا ہے، پھر یہ دائرہ اور بڑا ہوتا ہے تو پھر یہ مظہر بننے والی صورت جو ہے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور عمل پورا ہو جاتا ہے۔